ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. شاہ زیب جیلانی، وسعت اللہ خان، زرار کھوڑو کا سلام قبول کیجیے. ہم لوگ اکثر ایک دوسرے سے ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا، اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ملک اگر ٹھیک ہوگا تو سب سے پہلے ہماری عدلیہ کو ٹھیک ہونا ہوگا. ہمارے اگر ججز ٹھیک ہو جائیں تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے. شاید اسی لیے ہمارے ایک سابق کرکٹر نے اس نام سے یہ ایک پارٹی بنائی تھی، تحریک انصاف. جب وہ حکومت میں تھے تو زیادہ ریفارمز نہیں کر پائے، لیکن اس حکومت نے ایک جوڈیشل پیکج متعارف کرا دیا، ترمیم بھی منظور کرا لی، اس پر صدر صاحب نے دستخط بھی کر دیے، اور اب وہ نافذ العمل بھی ہو گئی ہے. تو اس ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو نئے آئیں گے ان کے لیے 3 سینئر ترین ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھجوائے جائیں گے. کل تک یہ ہونا ہے. 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی وجود میں آ رہی ہے، اس کی تشکیل پر کام شروع ہو چکا ہے. یہ کمیٹی 2/3 اکثریت سے ایک جج کا نام وزیر اعظم کو بھیجے گی، جو وہ پھر صدر صاحب کو بڑھا دیں گے، اور یوں نئے چیف جسٹس کا اعلان ہو جائے گا. 25 اکتوبر کو تک یہ سب ہونا تھا، ہم سن رہے ہیں ایک عرصے سے تو ہو رہا ہے، اور 25 اکتوبر کو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے. تو آئینی ترمیم کے تحت، کیونکہ اس میں بہت ساری اور چیزیں ہیں، چیف جسٹس کے عہدے کی میعاد جو ہے وہ 3 سال ہوگی، یا پھر جو ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر کی حد ہے 65 سال. آئینی ترمیم کے تحت ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے ہمارا، وہ آئینی بینچ تشکیل دے گا. جوڈیشل کمیشن میں ہم جانتے ہیں کہ اکثریت سرکار کی ہے، تو خیال یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی کی تعیناتیاں کر سکیں گے. اس ترمیم سے سپریم کورٹ کے جو سو موٹو اختیارات ہیں ان پر قدغن لگائی گئی ہے. ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی چیف جسٹسز آئے اور چلے گئے جنہوں نے سو موٹو اختیار کا بے دریغ استعمال کیا، اسے سیاسی پرپسز کے لیے استعمال کیا. یہ ایک لمبی داستان ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہنا جیلانی صاحبہ ہوں گی. ہم ان کا انپٹ لیں گے کہ یہ جو جوڈیشل پیکج آیا ہے اس سے ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں یا ہم پیچھے جا رہے ہیں. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ ترمیم لانے کے لیے گورنمنٹ نے کیا کیا پاپڑ بیلے، کون کون سے حربے استعمال ہوئے، اور جو متنازع طریقہ کار ہے اس پر بھی ہم نظر دوڑائیں گے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ماہ جب گورنمنٹ نے کوشش کی تھی ترمیم لانے کی تو اسے ناکامی ہوئی تھی. اس وقت تیاری مکمل نہیں تھی، اور ایک اعتراض جو بار بار سامنے آتا رہا وہ یہ تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ترامیم ہیں، اور اس کا خاص نشانہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب رہے. کافی ہمارے سینئر رپورٹرز اور تجزیہ نگار کہتے رہے کہ جی ان کی ایکسٹینشن کے لیے یہ لائی جا رہی ہے. تو یہ چیز واضح ہو گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہوں گے، انہیں کوئی اس میں ایکسٹینشن نہیں مل رہی ہے. لیکن اس طرف اشارہ کیا، کیونکہ یہ جو سیاسی محرکات ہیں اس امینڈمنٹ کے، وہ اس پر آج بھی بحث ہو رہی ہے، کل بھی ہوتی رہے گی. اس پر اس پوری ترمیم کو کامیاب کرانے میں جو مین آف دا میچ کا ایوارڈ ملا ہے وہ فضل الرحمان صاحب کو ملا ہے. سنیے انہوں نے اس حوالے سے پارلیمنٹ میں کیا کہا. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے، اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلاں جج ہو، دوسرا کہتا ہے کہ فلاں جج ہو. اس چیز میں ایک مسئلہ پھنس گیا تھا، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے، بلکہ آئینی اصلاحات لائی جائے باقاعدہ طور پر، اور ملک کے عدالتی نظام کو ٹھیک کیا جائے. اس ترمیم کے حوالے سے اپوزیشن پی ٹی آئی کا بھی بڑا ہی دلچسپ رول رہا. پہلے اس نے کھل کر مخالفت کی، پھر وہ اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ تھی جہاں پہ یہ پروپوزل ڈسکس ہو رہے تھے، ڈرافٹ ڈسکس ہو رہے تھے. لگا یوں کہ وہ اس پروسیس کا حصہ ہونا چاہتی ہے، لیکن پھر آخر میں شاید پارٹی قیادت کی طرف سے اجازت نہیں ملی، اور پی ٹی آئی نے نہ کھل کر مخالفت کی نہ کھل کر اپوزیشن کی، اور انہوں نے واک آؤٹ کیا. جب ترمیم پاس ہو گئی اس کے بعد پی ٹی آئی کے بیرسٹر گوہر نے کیا اعتراض بتایا وہ بھی سن لیتے ہیں. میں ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، ہم نے کسی کے ساتھ اس ڈرافٹ کے ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا تھا، بیکاز ہم سمجھتے تھے یہ انلیجیٹمیٹ ہے، یہ اس کا پروسیس نہیں ہے. یہ کیا کر رہی ہے حکومت
ایک چاکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے، عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے، عدلیہ کو محکوم بنا رہی ہے. یہ ایوان کے ساتھ بھی فراڈ ہوا ہے، جو ایسا ڈرافٹ آیا ہے جو ایوان نے نہیں بھیجا. یہ کنسٹیٹیوشنل کورٹ کے بینچز یہ خود بنائیں گے، ججز کی اپوائنٹمنٹ یہ خود کریں گے، چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ بھی یہ وزیر اعظم خود کرے گا. جناب اسپیکر، یہ عدلیہ کی آزادی کے خلاف سب سے بڑا قدغن ہے. پہلے یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے رہے، آج پورے عدالتی نظام پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ قانون کی خلاف ورزی. جناب اسپیکر، تو یہ تو جو پارلیمنٹ میں تقاریر ہوئیں اس پر ہم پروگرام میں آگے بھی بات کریں گے. اس وقت حنا جیلانی صاحبہ ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہی ہیں. حنا جیلانی صاحبہ، بڑی یہ بحث مباحثہ چلتا رہا کہ ہاں واقعی ہمیں ضرورت تو ہے کچھ جوڈیشل ریفارمز کی، لیکن گورنمنٹ کے اپنے سیاسی محرکات تھے اس کو لانے میں. آپ اسے کیسے دیکھنی ہے؟ جو پرپز گورنمنٹ کا تھا وہ کچھ سرو ہو رہا ہے اس میں، یا یہ اوور آل عدلیہ کی آزادی پر ایک حملہ ہے؟ دیکھیے، آزادی پر کی حملے تو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، اور جو اس سے پہلے صورتحال تھی 26 امینڈمنٹ سے پہلے، تب بھی ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ انٹرنل ڈویژنز اس انسٹیٹیوشن کے اندر کی ہوں یا وہ ایکسٹرنل قوتیں ہوں جو انفلوئنس کرنا چاہتی ہیں جوڈیشری کو اور ان پر بوجھ ڈالنا چاہتی ہیں، تو وہ تو پہلے بھی تھا. اور میری اپنی نظر میں میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی سسٹم اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا کہ 100% جوڈیشل انڈیپینڈنس کی گارنٹی دے سکے. جوڈیشل انڈیپینڈنس کی پہلی گارنٹی ججز خود دے سکتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی سسٹم اگر آتا ہے تو اس کے تحت سب سے پہلے اگر ججز کا یہ خیال ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ان کے اگینسٹ ویڈ ہے اور ان کی انڈیپینڈنس کے اگینسٹ ویڈ ہے، تو ان کے پاس ایک آپشن ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ وہ اکٹھے ہوں اور نہ صرف ایک دوسرے کو سپورٹ کریں بلکہ کلی طور پر ان قوتوں کو یہ احساس دلائیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہے اور انڈیپینڈنٹ رہے گی. تو سیف گارڈ اپنے آپ کو وہ اب بھی کر سکتی ہے 26ویں ترمیم کے باوجود. دوسری بات، جہاں تک کہ حکومت کی اس ترمیم کو لانے کی نیت کی بات ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 مہینہ پہلے ان کی کاوشیں ناکام ہوئی، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی، آپ نے تو کہا کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا ہوتا. ہوم ورک انہوں نے جتنا بھی کیا ہوتا، میرا خیال ہے کہ یہ ایک حد تک سول سوسائٹی کی طرف سے بھی جو شور مچا کہ ٹرانسپیرنسی نہیں ہے، نہ تو کوئی ڈرافٹ شیئر کیا گیا ہے اور نہ اس بات کی کوئی کلیئرٹی ہے کہ کس قسم کا ریفارم یہ لانا چاہ رہے ہیں. تو اس کے بعد انہوں نے کچھ تھوڑی بہت اس پہ ترمیم کی، اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی ایک دوسرے سے مشاورت کی اور ایک دوسرے کے پریشر کے حوالے سے کچھ چیزیں فکس کی، تو وہ جو ایک نہایت ہی obnoxious ڈرافٹس جو سامنے آ رہے تھے شروع میں، ان سے یہ ترامیم جو ہیں یہ زیادہ ریسٹرینڈ ہیں. جی، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں حالانکہ ہمارا جو جوڈیشل انڈیپینڈنس کا کنسرن ابھی تک LA نہیں ہوا، لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتی ہوں اور میرے 40 سال کی ایکسپیرینس یہ بتاتا ہے کہ جوڈیشری itself is also to a large extent responsible for assuring کہ کوئی بھی حالات ہوں تو ان کی اپنی جو ایک کاوش ہونی چاہیے وہ یہی ہونی چاہیے کہ یہاں ایک ایسی صورتحال اور انوائرمنٹ ہو کہ ان طاقتوں کو جو اسیل کر رہے ہیں جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کو یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ معاملہ چلے گا نہیں. لیکن آپ نے بھی دیکھا ہے اور میں نے بھی دیکھا ہے کہ اسیل کرنے والی قوتیں بھی موجود ہوتی ہیں، اور اسیل کرنے والی قوتوں کی کولیبریشن اندر سے بھی بہت کی جاتی ہے. یہ تو ہے. اور جوڈیشری ہر دفعہ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ وکٹمائز ہوئی ہے جوڈیشل پریشرز کی وجہ سے. جوڈیشری نے بہت دفعہ کولیبریٹ کیا ہے. یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے حنا صاحبہ، میں اس کو ہی آگے لے کے جانا چاہ رہا ہوں. اب یہ تو ہم جانتے ہیں، میں آپ کو مختلف ممالک کے ایگزامپل نہیں دوں گا. کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر ایگزیکٹو یا لیجسلیچر ان کا ایک رول ہوتا ہے ججز کو سلیکٹ کرنے میں. ظاہر ہے کہ ہم وہاں ایگزامپل اس کو کاپی پیسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیاسی تاریخ کچھ انوکھی ہے. ہاں، لیکن حنا صاحبہ اب ہم بات کریں، اب یہ بات ہو رہی ہے جوڈیشل انڈیپینڈنس کی، جوڈیشل انٹیگریٹی کی، تو پھر ہمیں یہ بھی سوال پوچھنا ضروری ہوگا کہ ماضی میں ہم نے کتنی انڈیپینڈنس اور کتنی انٹیگریٹی دیکھی ہے.
آخرکار یہ وہی جوڈیشری ہے جس نے مارشل لاز کو آئینی کور میں نام گنوا دیتا ہوں ہنا صاحبہ، پھر آپ اس کے بعد زرار کا جو کمنٹ ہے اس پہ تبصرہ کیجئے گا. مجھے اس وقت یاد آ رہے ہیں جسٹس منیر، جسٹس انوار الحق، ارشاد حسن خان، جاوید اقبال، ڈوگر، افتخار چودھری، ثاقب نثار، آصف کھوسا، عمر عطا بدیال، پی سی او، ریکو ڈیگ، تا حیات نااہل، ڈیم فنڈ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو کیا ایک طرح سے کچھ ونگ کلپنگ اوور ڈیو نہیں تھی یہاں پر ہنا صاحبہ آپ کی نظر میں؟ دیکھیے ڈیو ہو یا نہ ہو لیکن اس کا طریقہ کار بھی ہونا چاہیے. آپ سے میں 100% اگری کرتی ہوں، اور ایک سپریم کورٹ کی وکیل ہونے کی حیثیت سے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ جوڈیشری میں اوور دا ایئرز لیسنز لرن نہیں ہوئے. لیکن گورنمنٹ کے بھی لیسنز لرن نہیں ہوئے. اب جو ان کی جو ریسنٹ کاوشیں تھیں، پہلے ایک طریقے سے دھکا ماری کر کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے کی کوششیں، I hope that they have learned a lesson کہ اب یہ ایوب خان کا زمانہ نہیں کہ 1962 کی کانسٹیٹیوشن اس طرح پاس ہو جائے، یا یہ ضیاء الحق کا زمانہ نہیں ہے کہ آپ 8th امینڈمنٹ پاس کروا لیں یا پریزیڈنشل آرڈرز کے تحت کانسٹیٹیوشن کی شکل بگاڑ دیں. تو یہ وقت بھی مختلف ہے اور یہاں پر اس وقت ایسے آوازیں اٹھتی ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے کیا ہے وہ ایک بڑا مختلف مسودہ ہے ان مسودوں سے جو لیک ہوئے فرام ٹائم ٹو ٹائم، اور جن کی وجہ سے بہت سی تشویشات نے جنم لیا ہے. جوڈیشل انڈیپینڈنس کی بات جب آپ کرتے ہیں تو میں آلریڈی کہہ چکی ہوں کہ یہاں پر انٹیگریٹی سسٹم کے اندر لوگ لاتے ہیں. ججز خود اور اپنی انسٹیٹیوشن کی انٹیگریٹی کو سیف گارڈ کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ان کا ہوتا ہے. اور میں اس بات سے بھی اگری کرتی ہوں کہ یہ جوڈیشل ہسٹری جو ہماری ہے وہ بہت اچھی نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جو بھی طریقہ کار ہے پارلیمان نے کے پاس اختیار ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس لانے کا، وہ لے آئی ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا. پہلی بات تو میں یہ کہہ دوں جو کہ ایک طرح سے پازیٹیو ہی ہے، وہ یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جوڈیشل کمیشن جو انہوں نے قائم کی ہے بیلنس تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، اور پارلیمان کا تھوڑا بہت جو ایک اثر ہونا چاہیے تھا جو اوریجنلی 175 جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل تھا اس میں تھا، اور پھر افتخار چودھری صاحب کی مہربانیوں کی وجہ سے اس میں تبدیلی آئی اور بہت زیادہ ویٹ جو تھا وہ جوڈیشری کے اوپر چلا گیا. وہاں تو میں سمجھتی ہوں تھوڑی بہت ایک بہتری آنے کی امید ہے. لیکن جو پارلیمنٹری کمیٹی قائم ہوئی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ 12 ارکان جو ہیں اس میں ان کو پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بنیاد پر نہیں لانا چاہیے تھا، اس لیے کیونکہ وہاں پر پھر وہی طاقتیں وہی پارٹیاں زیادہ مقدار میں ہوں گی جو گورنمنٹ میں ہیں، تو اس میں ایک پرابلم ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جو ایک مولانا صاحب کی بات ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے اور یہ ججز کے پسندیدگی اور ناپسندیدگی کے اوپر ہے، یہ بھی ہمیشہ ہوتا آیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ ساری باتیں تو پہلے بھی تھیں، لیکن مجھے بہت افسوس ہوگا اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی اگر جسٹس منصور علی شاہ جیسے دماغ کو ہم ضائع کر دیں گے، بیکاز یہ ایک بڑا فائن مائنڈ ہے وہ، اور کانسٹیٹیوشنل لا پر ایک عبور ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر یہ فیئرلی دیکھے یہ کمیٹی تو ان کو یہ باتیں دیکھنی چاہیے کہ کہاں بہترین طریقہ کار ہو سکتا ہے کانسٹیٹیوشن کی پروٹیکشن اور ریسپیکٹ کا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کہنا ہے کہ جو کمیٹی بنی ہے اس کی کمپوزیشن پر غور کیا جا سکتا ہے. ہنا صاحبہ ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے، کنٹینیو دی کنورسیشن. ویلکم بیک. زیر بحث ہے 26ویں آئینی ترمیم اور ہنا جیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. ہنا صاحبہ، یہ آپ کی گفتگو کے دوران آپ نے کہا کہ اب وہ دور بدل گیا ہے اور اتنی آسانی سے چیزیں نہیں ہوتی. 90s سے لے کے اب تک، مطلب مجھے کریکٹ کیجئے گا، یہ ٹرائی کا تھیٹر چل رہا ہے. عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ ایک طرف ہو جاتے ہیں، سیاستدانوں کی واٹ لگاتے ہیں،
پھر سیاستدانوں کو موقع ملتا ہے تو سیاستدان اسٹیبلشمنٹ ایک ہو جاتے ہیں، کورٹ کی واٹ لگاتے ہیں، اور پھر دونوں مل کے سیاستدانوں کی. تو یہ میوزیکل چیئر جو ہے ایک نئے گام میں ہو سکتا ہے کہ اس دفعہ اس طرح ہو کہ پتے بدل گئے ہوں. تیسرا فریق جو ہے عدلیہ ہو اور سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ ایک ساتھ کھڑی ہو کہ ان کو ذرا دیکھ لیں. یہ جو 3 ججز سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے ایک اب فیصلہ کیا جائے گا، ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی کہ کس کو سی جے ہونا چاہیے، چیف جسٹس ہونا چاہیے. ایک حلقہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، خواجہ آصف نے کہا جی کہ جب ہم چیف آف آرمی سٹاف میں سے 3 جنرلوں میں سے ایک لے سکتے ہیں تو 3 سینئر موسٹ ججوں میں سے ایک جج کو ہم چیف جسٹس کیوں نہیں بنا سکتے؟ فیئر اینف. لیکن ایک خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر وفاق پاکستان کسی کیس میں فریق ہوتا ہے اور ان ججوں کے سامنے اور ان بینچوں کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان کے بیک آف مائنڈ میں یہ ہوگی کہ ہو سکتا ہے کل کل میں سی جے بن جاؤں، تو ذرا ان پہ ہاتھ ہولا رکھو. تو وہاں کمپرومائز ہوگی عدلیہ کی آزادی کہ نہیں؟ نہیں، عدلیہ کی آزادی کی کمپرومائز ہونے کے احتمال تو بہت موجود ہیں، پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں. لیکن میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کو تھوڑی سی عقل دینی چاہیے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور جو چیف آف آرمی ہے اس کی اپوائنٹمنٹ میں بڑا فرق ہے. چیف آف آرمی جو ہے وہ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے، یہ نہ بھولیں. اور جو جوڈیشری ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ہے. وہ ان 3 پلرز میں سے ایک ہے جن میں سے وہ خود ایز اے پارلیمنٹ ایک پلر ہیں. آرمی اس کا حصہ نہیں ہے ان پلرز کا، وہ ان کا ایک ذیلی ادارہ ہے. تو یہ فرق اگر ان کو نظر نہیں آ رہا تو آپ ان کا مائنڈ سیٹ سمجھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کی جو اتھارٹی ہے پارلیمنٹ کی کبھی اسٹیبلش نہیں کر پاتے، کیونکہ اگر یہ ججز کو آج ان کے ذریعے سے اور ان کے حمایت سے ٹارگٹ کریں گے تو کل انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ بھی ٹارگٹ ہوئے ہیں ججز کی حمایت سے. تو خدا کا یہ کچھ خوف کریں اور ذرا اپنے ذہن میں ڈفرینسیشن درست رکھیں ہر انسٹیٹیوشن کی اور اس کی رسپیکٹ کی اور اس کی کانسٹیٹیوشنل رول کی. So these are some of the things that I think that they forget when they try and make legislation or constitutional principles active for the preservation of democracy. Judiciary جی یہاں پر ویسے اینا صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ویسے جو پوائنٹ ہے نا کہ آرمی چیفز کو بھی تو ہم 3 سینئر جنرلوں سے پک کرتے ہیں، تو یار یہ بھی تو آن ریکارڈ چیز ہے نا جی کہ جتنے بھی آرمی چیف پک کیے ہیں وہ کافی مہنگے پڑے ہیں. ہاں شوق وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر ہم ابھی نہیں جائیں گے. اب یہاں پر حنا صاحبہ میں تھوڑی سی ڈیولز ایڈوکیسی کرنا چاہ رہا ہوں اور میں ایک تھوڑا سا لانگ ٹرم ویو لینا چاہ رہا ہوں. اب اس میں ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ اب ایگزیکٹو اور بالخصوص حکومت کا ایک آؤٹ سائزڈ رول ہے ان دی اپوائنٹمنٹ آف دا سینئر جوڈیشل. ہم یہ جانتے ہیں کہ جیسے ابھی وسعت بھی کہہ رہے تھے، بلکہ میرا سوال ان کے سوال کا ایکسٹینشن ہے کہ ایک کٹ جوڑ بھی ہم نے دیکھا ہے اکثر اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری گینگ اپ کر جاتی ہیں. یہاں پر اگر لانگ ٹرم میں ہم دیکھا جائے تو آج کل تو چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حکومت 1 پیج پر ہے، لیکن آنے والی حکومتوں کا ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. تو یہاں پر اگر ان دا فیوچر کسی الیکٹڈ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے بیچ میں ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کی سپورٹ اب لینا قدرن مشکل ہوگی کیونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہی حکومت وقت کر رہی ہے. دیکھیے، اول تو میرا خیال ہے یہ نوشن تھوڑا سا درست ہونا چاہیے کہ ٹیکنیکلی یہ حکومت وقت نہیں کر رہی، یہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی کر رہی ہے جس میں کمی یا بیشی کے باوجود دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ بھی شامل ہوں گے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن ہے خاص طور پر اس کے اندر تو بیلنس مجھے لگتا ہے کہ کافی بہتر ہے. دیکھیے اگر 4 ججز ہیں، 5 ججز، تو پھر اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے بھی ممبران ہیں اور اس میں سے ایگزیکٹو میں سے 2 ہی لوگ ہیں، فیڈرل منسٹر اور لا کا اور اٹارنی جنرل. اور یہ سارے جب میں نے حساب کتاب کیا ہے تو یہ باوجود اس کے کہ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کر رہی ہے، حکومت نہیں کر رہی.
हिना साहिबा, अक्सरियत जो है वो हुकूमती अरकान की नहीं है इसमें। अच्छा हिना साहिबा, अक्सरियत हुकूमती अरकान की नहीं है, ये गलत बात है कि हिना साहिबा, दो ऐसे मेंबर भी होंगे जो बाहर से लिए जाएंगे मगर उन्हें हुकूमत नॉमिनेट करेगी। एक मेंबर के हवाले से ये बात हुई है और वो ये है कि एक खातून या नॉन मुस्लिम जो होगा उसको स्पीकर जो है नेशनल असेंबली का वो उसमें लेकर आएंगे। तो वो तो बात दुरुस्त है कि एक मेंबर तक ये है, और मैं समझती हूँ कि ये अगर मेंबर इन्होंने रखना था तो इनको ये जुडिशल कमीशन को इख्तियार दे देना चाहिए था कि वो आपस में तय करके बाय मेजॉरिटी ऐसे खातून को या नॉन मुस्लिम को नॉमिनेट कर देते। बाकी मैं इस बात पे जो मैंने पूरा हिसाब किताब जो लगाया, मेरे मुताबिक ऐसी कोई प्रॉब्लमेटिक बात यहाँ पर इसमें नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ही अक्सरियत की है। ठीक है। अलबत्ता पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसमें मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट शायद अक्सरियत में हो, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन उसमें होगी 12 मेंबर्स की। बहरहाल फौरी खतरा तो जस्टिस मंसूर अली शाह का था, वो उसको देखते हैं क्या होता है। देखिए, अगर नहीं करेंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को तो 3 ही जजेस हैं ना, जिनमें से उनको करना है। अगर या आफरीदी साहब को करेंगे और बिल फर्ज उन्होंने रिफ्यूज कर दिया तो फिर 2 ही लोग रह जाएंगे, या मुनीब अख्तर साहब को बनाएं या मंसूर अली शाह को बनाएं। So these are some of the things. So these are some of the things that we should not be so keen or quick to target. मैंने जैसे कहा, मजमूई तौर पर जुडिशल इंडिपेंडेंस पे मैं समझती हूँ कि एक कद रही है और उसके कोई एले करने का कोई तरीकाकार मैं इस मौजूदा तरमीम में नहीं देख रही। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझती हूँ कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि ये हुकूमत करेगी, इसको भी करेक्ट कर लेना चाहिए। लोगों को चाहिए कि खुद पढ़ लें इसको, बजाय इसके कि पीटीआई की बात को सुने। हिना साहिबा, एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो सुओ मोटो पावर्स हैं, हमारे आम लोग भी जी के चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए, तो इस पे क्या कदगन लगी है? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हम बात कर रहे हैं अदलिया के हवाले से जो आइनी तरमीम मंजूर हुई है उस पर दूर से अगर देखा जाए तो ये नज़र आता है कि ये एक पावर स्ट्रगल है इस्लामाबाद में, ये उसका शाखसाना है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान भी और विद इन द इंस्टीट्यूशन भी। हिना जिलानी साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो ये करोड़ों अवाम हैं जिनको ये काफ़ी ओपेक लगता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस भी, ये अपॉइंटमेंट जजेस की, प्रमोशन वगैरह वगैरह, उनके लिए इसमें कुछ है? क्योंकि गवर्नमेंट ने पहले कहा था कि जी वो इतना केसेस की भरमार है, हम आईनी अदालत बना रहे हैं, वहाँ से बोझ हटेगा। लोगों को इसका कोई फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, या दिस इज़ मोर अबाउट द स्ट्रक्चर एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस? देखिए, अल्टीमेटली तो इसका फ़ायदा लोगों को ही होता है अगर एक अच्छा जुडिशियल सिस्टम हो। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त तक हमने कोई ऐसी चीज़ देखी नहीं है कि इसकी तरफ कोई कामज़न हो, हमारी जुडिशरी भी या हमारी हुकूमत और पार्लियामेंट भी। जुडिशल रिफॉर्म्स में बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स अलोन विल नॉट सर्व द पीपल्स पर्पस। लोगों के बहुत से मामलात जो हैं वो निचली अदालतों में हैं। आपके निचली अदालतें किस तरीके से काम करती हैं, आपके सिविल प्रोसीजर कोड, आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इनके अंदर बहुत सी तरमीम की ज़रूरत है। आपकी जुडिशरी जो लोअर जुडिशरी है, इसकी कॉम्पिटेंस को बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, इनके माइंडसेट्स को चेंज करने की बहुत सी ज़रूरत है, और बहुत सी वजह इनकी लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, जो कि इस वजह से ज़्यादा क्रूशल हो जाती है जब जो हायर जुडिशरी है वो अपनी लोअर जुडिशरी का ख्याल ना रखे। अच्छा, तो हिना साहब, सिर्फ एक आखिरी छोटा सा मैं आपका इनपुट चाह रहा हूँ कि सो मोटो इख्तियारात जो सुप्रीम कोर्ट के उस पर कदगन लगी है, उसका हमने माजी में काफ़ी अब्यूज़ देखा, इसको आप कैसे देख रही हैं? डू यू एग्री विद इट कि ये बेहतरी आएगी इससे? आई एग्री विद इट। मैं समझती हूँ ये अच्छी चीज़ है। जो 184(3) ओरिजिनली भी था उसमें कहीं सो मोटो का जिक्र नहीं था, और ये खुद अदालतों ने इस ज्यूरिसडिक्शन को अज्यूम किया हुआ था। मेरा ख्याल है कि यहाँ पर आम सिटीजन्स को पिटिशन करने की पूरी इजाज़त है, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने 184(3) में आए, वो किसी की पिटिशन पे आए तो वो बेहतर है।
बजाय इसके कि उनको ये टेम्पटेशन हो कि वो गवर्नेंस में अपने इंटरफेयर करें। ठीक हो गया। हिना जिलानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। अच्छा ये तो हुआ है कि अब क्या हुआ है, अब हम बात करते हैं कि कैसे हुआ और इसमें बस 2-3 छोटे से चुटकुले मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद नादर गुरमानी हमारे साथ हैं जिन्होंने पूरा ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस देखा, उनसे बात करेंगे। तो जनाब वोटिंग के लिए लोग जब लाए जा रहे थे, एक इंडिकेशन हमें मिल गया वोटिंग से पहले, जब सेनेटर फैसल वाउडा ने बाहर सहाफ़ियों से बात की, वोटिंग से पहले उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आप देख के क्या था? सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है, 26 जनवरी पास होने जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आज रात में तो बहुत टाइम है भाई। एक दूसरा है कि अगर आ जाएंगे तो इज्जत बच जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती। हाँ, तो काफ़ी लोगों को ये भी कहा था कि डिग्गी में बहुत से परिंदे बंद हैं, अभी तो चंद ही आज़ाद किए। हाँ, अभी हमने चंद ही आज़ाद किए। अच्छा, हम ये जानते हैं कि नेशनल असेंबली में जो पीटीआई के हिमायती याफ्ता कुछ आज़ाद अरकान थे, उन्होंने हक में वोट दिया। उसके बाद मरवत साहब जो पीटीआई के हैं, जी हैं या नहीं है, ये चलें जो भी हैं, वो जब बाहर आए वोटिंग के बाद तो उन्होंने क्या उसकी ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दी है, वो भी देख लेते हैं। हमारे 9 मेंबरान असेंबली को आज लाया गया था, 5 को पेश किया गया और 4 को रिजर्व में रखा गया था। कुछ और लोग भी इनके पास रिजर्व में मिले हुए थे और माशाल्लाह ये अखराजात आसिफ अली जरदारी साहब ने किए थे, जो अदायगियाँ की है। कितनी सर? अरब लगभग रेट लगाया इन्होंने, और ये ज़मीर खरीदे लोगों के। इन्होंने हर एमएनए को अप्रोच किया है और हमें ये बताते हुए दुख हो रहा है कि जो ज़मीर फरोश जो खान के नाम पे वोट लेके आज उनके साथ बैठे थे, तो मैंने और उमर अयूब खान ने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की। जब ये वोट के लिए खड़े हुए तो हाथों में कागज़ उठा के उन्होंने इस तरह रख लिए ताकि अपने चेहरे छुपा सके। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये मैं बता दूं, इन लोगों ने हमें भी मामू बनाया। पहले खबर डाल देते थे कि जनाब फलां का बच्चा उठा लिया, फलां का ये उठा लिया। ये सारी जो है मेरी भगत होती थी। अच्छा, ये नेशनल असेंबली में ये हुआ, लेकिन सेनेट में भी हमने सुना कि कुछ सेनेटर्स को दबाव का उनको सामना था। अख्तर मैंगल साहब के 2 सेनेटर्स जो हैं, उन्होंने वोट किया आइन की तरमीम के हक में, उनका शिकवा सुन लेते हैं। कि सेनेटरों की कोई इज्जत नहीं, जिनको आप लोगों ने भेड़ बकरियां समझकर आप उनको घसीटते हुए ऐवान में लाते हैं, उनसे वोट दिलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं आईनी तरामीम 73 के आइन। क्या जुल्फकार अली भुट्टो ने 73 का आइन इसलिए बनाया था कि बलूचिस्तान के लोगों की अमेंडमेंट जो इसमें लाई जाती है, बलूचिस्तान के लोगों की खवातीन की चीख व पुकार व आंसू उसमें शामिल हो? अच्छा, अख्तर मैंगल की इस बयान पे मैं कंफ्यूज हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ये कह रहे थे एक खातून सेनेटर जो हैं उनको पार्लिमानी लॉजेस में नज़रबंद कर दिया, फिर वो गायब हो गई। फिर रोंजा साहब जो इनके कासिम रोंजा हैं वो गायब हो गए। फिर बताया गया कि उनके बेटे जो हैं उनको भी गायब कर दिया गया है। और इन्हें पता है कि फिर अगर इन्हें यकीन है कि उन्हें इंतहाई मजबूरी में वोट देने के लिए लाया गया थ्रेट करके गन पॉइंट पे, तो उसके बाद इन्हीं अख्तर मैंगल साहब का ये मुतालबा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों को, जिन्हें अंडर ड्यूरेस वोट दिलवाया गया, इन दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, वरना हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये दोनों बातें मेरी समझ में नहीं। तो ये हम पूछते हैं नादर गुरमानी से एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जिस अंदाज़ में ये आइनी तरमीम मंजूर हुई पार्लियामान से, उस पर कई सवालिया निशान हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक अपने बयान में कहा कि इस तरमीम के ज़रिए हमने काले नाग, काले सांप के दांत तोड़ दिए हैं। फिर बिलावल साहब ने अपनी एक इंटरप्रिटेशन दी कि ये जो काले सांप थे ये कोई अदलिया के कोई चीफ जस्टिस हैं साबिक। नादर गुरमानी ने ये सारी जोड़ तोड़ देखी पिछले 2-3 दिन में क्या होता रहा। नादर बताइए, पसे पर्दा क्या चलता रहा, क्या सेंस उभर के सामने आया है इस पूरे एक्सरसाइज से?
دیکھیں جو پارلیمان کے اندر 2 روز تک ہوتا رہا، جو تاثرات اراکین کے تھے، جو حکومتی اراکین کے تھے، جو اپوزیشن اراکین کے تھے، وہ شاید ہم اس پر کھل کے تو بات نہ کر سکیں، لیکن ایک بات جو فیصل واڈا صاحب نے کی کہ یہ اراکین ووٹ دیں یا نہ دیں 26ویں آئینی ترمیم ہر صورت میں منظور ہوگی، اس بات سے میں ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ مولانا صاحب جو ہیں یہ بھی پارلیمان کے اندر ہی چیمگوئیاں ہوئیں کہ مولانا صاحب کو یہ کنوے کیا گیا تھا کہ ان کے اراکین بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اگر وہ اپنی اس کو برقرار قیادت کو رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آ کر ووٹ دیں تو اس میں بہتری ہے۔ یہی اختر مینگل صاحب کو کنوے کیا گیا تھا کہ آپ کے 2 سینیٹرز ہمارے پاس ہیں، اگر آپ ووٹ دینا چاہیں آ جائیں خود پارلیمان میں کھڑے ہو کے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ تو یہ کنوے کیا گیا تھا پہلے ہی، اور جب میں نے اختر مینگل صاحب کا انٹرویو کیا تو انہوں نے بھی یہی بتایا تھا کہ میں نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ مجھے 2 سینیٹرز واپس تو کر دیں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، ہم اس پر بات کر سکتے ہیں۔ وہ اختر مینگل صاحب جب وہ دبئی میں تھے تو انہوں نے بیان جاری کیا کہ کسی صورت اس آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ وہ اختر مینگل صاحب اس بات پر ضرور مجبور ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ چلیں ہمیں سینیٹرز دے دیں تو ہم آپ سے بات کر لیتے ہیں، لیکن ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اراکین منحرف ہوتے ہیں، جب وفاداریاں تبدیل کرتے ہیں تو وہ قیادت کے ساتھ آخری وقت تک رابطے میں رہتے ہیں، ملاقاتوں میں، اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، لیکن اس دفعہ جن اراکین نے وفاداریاں تبدیل کی یا جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ایک یہ چیز سامنے آئی کہ بہت سے اراکین نے کہا کہ ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا، پی ٹی آئی نے کہا کہ 11 اراکین کے ساتھ رابطہ نہیں ہو رہا، ان میں سے 5 اراکین جو ہیں وہ تو اسمبلی میں سامنے آ گئے، لیکن جو باقی پیچھے اراکین تھے انہوں نے آئینی ترمیم منظور ہونے کے فوری بعد اپنے ویڈیو بیانات جاری کرنا شروع کر دیے اور ٹویٹس کرنا شروع کر دیے اور کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑی دلچسپ بات جو میں نے خود پارلیمنٹ ہاؤس میں دیکھی، جو میں نے وٹنس کی، وہ یہ تھی کہ جن اراکین نے حکومت کو سپورٹ کیا، چاہے وہ مولانا صاحب کے سینیٹر عبد الشکور صاحب ہوں یا مینگل صاحب کی پارٹی کے 2 سینیٹرز ہوں، وہ تینوں سینیٹر اپنی پارٹی کی قیادت کے ساتھ رابطے میں نہیں تھے۔ وہ ان تینوں سینیٹرز کے ساتھ قیادت مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مسلسل یہ چاہ رہی تھی کہ ہمارے سینیٹرز کہاں ہیں۔ قیادت کو ان تینوں سینیٹرز کا علم نہیں تھا، لیکن جو کوارڈینیشن تھی وہ بہت بہتر تھی۔ ایک تو آپ نے فیصل واڈا صاحب کو سن لیا، دوسرا جب یہ تینوں سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو رہے تھے تو قیادت تو لا علم تھی، لیکن جو پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی تھی ان کو یہ علم تھا کہ ابھی وہ تینوں سینیٹرز پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہونے والے ہیں، اور وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی جو اپنی سیکیورٹی ہے وہ پارکنگ تک گئی، قاسم رونجو صاحب کو، نسیمہ احسان صاحبہ کو پارکنگ سے ریسیو کیا اور ایوان تک پہنچایا، اور اس کے بعد جو دلچسپ صورتحال ہے کہ جب سینٹ کا اجلاس ختم ہوا تو وہ دونوں سینیٹر مینگل صاحب کے کس گیٹ سے نکل کے، کس دروازے سے نکل کے وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے روانہ ہوئے یہ کسی کو نہیں پتا۔ میں نے جب وہاں پر جو سیکیورٹی اہلکار موجود تھے سینیٹ کے، ان سے پوچھا کہ ایوان کی کارروائی تو ملتوی کر دی گئی ہے، تو سینیٹر نسیمہ احسان صاحبہ اور سینیٹر قاسم رونجو صاحب کہاں ہیں؟ تو انہوں نے مجھے بڑا مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ آپ چلے جائیں، وہ یہاں پہ نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد مجھے سیکیورٹی اہلکار نے بتایا کہ ان کو چیئرمین سینیٹ کا جو چیمبر ہے ان کی لفٹ کے ذریعے نکال دیا گیا، تو وہ سینیٹ اجلاس میں ووٹ دینے کے بعد وہ ہمیں ایوان کے اندر نظر نہیں آئے۔ تو یہ ایک وہاں پر صورتحال تھی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے 5th فلور پہ جو ہے وہ اراکین موجود ہیں، تو کوارڈینیشن جو تھی وہ زبردست تھی، ہوم ورک بہتر تھا۔ اچھا نادر، میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو جس انداز میں ہوا، ظاہر ہے کہ بہت اس پہ کویسچنز اٹھیں گے، یہ بھی یاد رکھا جائے گا، لیکن جب ہم کمپیئر کریں گے اگر یہ جس انداز میں یہ معاملات ہوئے اور جو پچھلا پارلیمان تھا، اس ٹائم پہ بھی ہم سنتے تھے کہ کوئی سرکاری افسر جو ہے وہ سب کو چلا رہا ہے، لوگوں کو لا رہا ہے ووٹ دینے کے لیے، اگر آپ موازنہ کریں تو کیا یہ وہی تسلسل چل رہا ہے یا اس دفعہ زیادہ ہے؟ دیکھیں وہ تسلسل میں نے کسی پیپلز پارٹی کے ایک سینئر سینیٹر ہیں ان سے میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ اس مرتبہ یہ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں کہ سینیٹرز کو اٹھایا جا رہا ہے، الزامات لگ رہے ہیں، اور آپ اس ترمیم کو منظور کروانے کے لیے بلاول صاحب زیادہ متحرک ہیں، تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے وہ چلے گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کو یاد ہوگا جو حاصل بدنجو صاحب کے ساتھ ہوا، آپ کو یاد ہوگا جو یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ہوا، لیکن اس وقت بلاول بھٹو صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں، وہ یہ شکایت کر رہے تھے کہ ہمارے سینیٹرز کو فون کر کے دھمکایا جا رہا ہے، وفاداریاں تبدیل کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ اس مرتبہ تھوڑا مختلف ہے، اس مرتبہ
فون کر کے دھمکایا نہیں گیا. جو الزامات لگے وہ مختلف تھے. وہ الزام یہ تھا کہ ڈائریکٹ اٹھایا گیا, ڈائریکٹ وفاداری تبدیل کروا کر ایوان میں لایا گیا. تو ماضی میں بہت غلط ہوا, لیکن اب جو الزامات لگ رہے ہیں وہ ماضی کے مقابلے میں میرا خیال ہے زیادہ سنجیدہ ہیں. کہ ماضی میں تو صرف سینیٹرز کو فون کر کے دھمکایا جاتا تھا, اس مرتبہ شاید سینیٹرز کو جو الزامات لگ رہے ہیں ان الزامات کے مطابق یا جو قیادت ہے ان کے مطابق ان سینیٹرز کو اٹھایا گیا, اور ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد بھی بلکہ ان سینیٹرز کو قیادت سے ملنے تک نہیں دیا گیا. وہ وہاں سے نکل گئے. اختر مینگل صاحب ووٹنگ کے دوران پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود تھے, لیکن جب کاروائی شروع ہوئی تو مینگل صاحب کو لابی سے نکال دیا گیا کہ اب کاروائی شروع ہونے والی ہے تو آپ نکل جائیں. تو یہ جو ڈفرنس ہے وہ کل دیکھنے کو ملا. تو مطلب کہ اب وہ ورک فرام ہوم والا رواج بالکل نہیں ہے, اب سب کچھ ان پرسن ہے, نیکسٹ لیول, اب سب کچھ ان پرسن ہے. اچھا نادر, ایک آخری سوال. ابھی حنا صاحبہ سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہی تھی کہ جو پچھلی جو ڈرافٹس تھیں اس آئینی ترمیم کی, اس سے اگر ہم موازنہ کریں تو یہ جو ڈرافٹ ہے یہ کچھ حد تک واٹر ڈاؤن ہے, آپ کہہ سکتے ہیں 55 سے 27 پہ آ گیا. ہاں, کہ اگر مطلب اگر کالے صاحب کے دانت نہیں توڑے تو شاید اس کا تھوڑا سا زہر نکالا گیا ہے. اس میں بالکل پہلے 56 آئینی ترامیم تھیں, اس میں ملٹری کوڈ کا معاملہ بھی شامل تھا, انسانی حقوق سے متعلق بھی چیزیں تھیں, لیکن اب جب وہ سامنے آیا, جب تنقید ہوئی میڈیا میں, سوشل میڈیا پر, تو ان کو نکال دیا گیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن تو مطلب تھوڑی سی جان باقی ہے, اگر بندہ شور مچائے تو تھوڑا بہت دیکھیں کہ لیکن اب 12 رکنی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے جو چیف جسٹس کے تقرر کرے گی. مجھے یہ بتائیں کہ جس اپوائنٹمنٹ میں سیاستدانوں کا ہاتھ ہو, کہ کیا وہ تقرری کبھی متنازع رہی ہے یا نہیں رہی. ٹھیک ہے, آپ ماضی میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ جس طرح چیف جسٹس کا تقرر ہوتا ہے سینیارٹی بیسس پہ, اسی طرح آرمی چیف کا ہونا چاہیے. اب اگر کل چیف جسٹس بالکل ٹھیک ہے, اس پر ہم بات آخری بات کی ہم نے کرنا چاہ رہے ہیں. جو فیصل بارڈر کا ووٹ ہو یا نہ ہو, ہاں, تو یہ امریکن مافیا جب بھٹا لیتے تھے نا تو ہمیشہ کہتے تھے کہ یار بڑی خوبصورت دکان ہے, کتنی افسوس کی بات ہوگی اگر اس کو غلطی سے آگ نہ لگ جائے. اوکے ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ہو گیا ختم. ہم آپ سے کل آپ سے پھر ملیں گے, ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے میں اجازت دیجیے. خدا حافظ, شب بخیر.